وہ انسان ہی تھے اور اتحاد بھی۔ اے دل، تو اب تک سو رہا ہے، دنیا بدل گئی سامنے تیرے، اٹھ کے دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ زمین سے 480 فٹ اونچا، 4500 سال پرانے اس پیرامڈ میں ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر وہ کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا یہ ماننا تھا کہ ضرور اس پتھر کے آگے ایک ایسا راز چھپا ہے جس سے دنیا بے خبر ہے، اور وہ راز پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ اس لیے اور کچھ سالوں کے بعد انہوں نے ایک ایسا روبوٹک کیمرہ بنایا جس کے آگے ایک ڈرل مشین لگا دی گئی تھی۔ اب اس کیمرے کو پھر اس پیرامڈ کے اندر بھیجا گیا۔ اب جیسے وہ پتھر سامنے آتا ہے، مشین کے ذریعے اس میں ایک چھید کر دیا گیا، اور اس چھید کے ذریعے ایک چھوٹا سا کیمرہ اس کے اندر بھیجا گیا، اور اس کیمرے میں ایسا کیا دکھا جس کو دیکھ کر ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ میں 138 پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے کئی ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ کوئک اور ہزاروں ریتیلے طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن آج تک پیرامڈ کا ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ کہلاتا ہے۔ ایک انفارمیشن کے حساب سے اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن میں کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن یعنی 50,000 کلو کا بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا وزن 60 لاکھ ٹن، جو برج خلیفہ جیسی 12 عمارتوں کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ پرانے زمانے میں ایسا کون انجینئر تھا جس نے ارتھ کو ایک پروف پیرامڈز بنائے اور اتنے بڑے پتھر کو اسکوائرل شیپ دے کر 480 فٹ اونچائی تک کیسے پہنچایا؟ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز کی ٹیم اس پیرامڈ کے کنسٹرکشن ٹیکنیک کو جاننے کے لیے سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ جیسے اس پیرامڈ کی سائڈ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ بغیر کسی کمپاس کے کیسے بنایا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایلینز نے یہ کیا ہے۔ ہم آپ کی کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ بڑے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور کے ماہرین نے سب سے پہلے ایک ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو ہزاروں ٹن کا وزن سنبھال سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی وجہ سے ارتھ کے پول کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کے ہر سائڈ کو مارک کیا گیا، نہ کسی کمپاس وغیرہ کے۔ اور رہی دوسری بات کہ پیرامڈ کے زمین کو لیول کیسے کیا گیا۔ اگر زمین کے لیول میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو 23 لاکھ پتھروں کے پہاڑ کا اس طرح کھڑا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس دور کے ماہرین کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹ کا یہ ماننا تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے زمین کے چاروں طرف کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ پانی کے لیول سے دوسری سائڈ پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ اور ماہرین نے یہ بھی کہا کہ بیچ زمین کو لیول کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ اب پیرامڈ کا کام شروع ہو گیا، لیکن اس دور میں کوئی ایسی مشین نہیں تھی جو بڑے بڑے پتھر کو کاٹ سکے۔ لیکن پھر بھی اس دور کے لوگوں نے پتھر کاٹا، اس کو اسکوائرل شیپ بھی دیا، اور وہ بھی اس طرح کے اوزار سے، کیونکہ وہ پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ سے 250 کلومیٹر دور ٹورا شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ پتھر کو پیرامڈ تک پہنچانا۔ ہر ایک پتھر کا وزن 50 ٹن یعنی 50,000 کلو کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر بالکل ایک پیرامڈ کے لیے ضروری تھے۔ اتنا بڑا وزن اٹھانے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی جانور موجود تھا اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کام مزدور اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ ٹورا اور غزہ کے درمیان میں موجود دریا کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ کام اتنا آسان نہیں تھا،
کہا گیا کہ ایک پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں ایک ہی وقت میں 500 مزدوروں کی مدد لگتی تھی۔ ایکسپرٹس کے سوالوں کے جواب مل گئے، لیکن اب بھی مسئلہ یہ تھا کہ پیرامڈس کی شیپ بھی کسی طرح ہو گئی اور پتھر بھی لا دیے گئے، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو اوپر کیسے لے جایا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ پیرامڈ بنانے سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسکوائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زیگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو کا پتھر اوپر مزدوروں کی مدد سے بھیجا گیا۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے حصوں میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ پتھر لائم سٹون نہیں بلکہ گرینیٹ تھا۔ گرینیٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے مضبوط پتھر ہے۔ آج کے دور میں بھی گرینیٹ بغیر کسی مشین کے کاٹا ہی نہیں جاتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ 4500 سال پہلے لوگوں نے گرینیٹ جیسے پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا۔ آخر کار ایکسپرٹس نے کافی ساری محنت کے بعد اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ مزدوروں نے گرینیٹ اتنی صفائی سے اس آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت نہیں تھے۔ اس آرے کے دونوں سائڈ پر وزن ڈال کر اس کو گرینیٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ ریسرچرز نے جب اندر دیکھنے کے لیے کیمرہ بھیجا تو کیمرے میں کچھ ایسی چیزیں دکھی جس کو سمجھنا مشکل تھا، اور آگے دیکھا تو ایک اور پتھر نظر آیا۔ ناظرین، کتابوں میں آتا ہے کہ پیرامڈس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں لاشوں کو چوروں سے بچانے کے لیے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان پیرامڈس میں فرعون کے خاندان والے دفن ہیں، جن کو دفن کرتے وقت سفید کپڑے سے لپیٹ کر ایک صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ان سب کو آج دنیا ممی کے نام سے جانتی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایلینز آئے اور انہوں نے پیرامڈ بنائے۔ ایکسپرٹس نے سب کا پردہ فاش کر دیا، کیونکہ ایکسپرٹس کو اس دور کے مزدوروں کی ہڈیاں ملی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزدوروں سے زبردستی اور ظلم سے کام کرایا گیا، جس کی وجہ سے مزدوروں کی کئی بار ہڈیاں ٹوٹ گئی اور بہت سارے حادثوں کا شکار ہونا پڑا۔ اس کام میں بہت سارے مزدوروں کی جان بھی گئی۔ ناظرین، کتابوں میں آتا ہے کہ اس پیرامڈ کو بنانے میں 20 سال لگ گئے اور اس کو بنانے میں 3,60,000 مزدور لگے تھے، اور اتنی محنت کے بعد یہ پیرامڈ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ یہ فرعون کے خاندان کا قبرستان ہے۔ ان سب میں فرعون کے خاندان والے دفن ہیں۔ بغیر کسی کی بات سنے آپ اس کتاب کا ملاحظہ کریں، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ مارٹ کی گائیڈ، پیج نمبر 96-97۔ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے جزاک اللہ۔